دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، بہتر یا بدتر، پر ہماری یہ دنیا آئل پر چلتی ہے اور اس بلیک گولڈ کو ہزاروں فیٹ زمین کے نیچے یا سمندری فرش سے نکالنا آسان نہیں ہے، لیکن مختلف ممالک کی کمپنیز کے پاس بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لیے آف شور آئل رگز موجود ہیں۔ یہ اسٹرکچرز بیچ سمندر میں موجود انتہائی مشکل حالات میں بھی آپریشنل رہتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی بڑے آئل رگز کے بارے میں جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 7، ہائبرنیا۔ نارتھ اٹلانٹک کینیڈا نیو فاؤنڈ لینڈ کے ایسٹ میں 196 مائلز کے فاصلے پر واقع 4.5 لاکھ ٹن وزنی ہائبرنیا ایک خوبصورت گریوٹی بیسڈ اسٹرکچر ہے۔ 345 فیٹ کائزون بلڈ فرنٹ، ایک اعلیٰ طاقت والے کنکریٹ کی مضبوط اسٹیل کے سلاخوں اور پری اسٹریٹ ٹینڈنس کے ساتھ یہ پلیٹ فارم ایکسٹریم آرکٹک کنڈیشن سے گھرا ہوا ہے۔ 16 کنکریٹ ٹیچ سے بنی برف کی سی دیوار کے اس اسٹرکچر کو 1 ملین ٹن آئس برگ کے ساتھ ٹکراؤ کو برداشت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہائبرنیا کے اس مضبوط اسٹرکچر میں کروڈ آئل کو اسٹور کرنے والے ٹینکس ہیں، جن کی کیپیسٹی 1.3 ملین بیرل آئل کی ڈرل شافٹ کے ایکویلنٹ ہے، جس میں 32 ڈرل شافٹ سطح سمندر سے 2 میل نیچے جا کر ہائبرنیا ریزروائر تک پہنچ گئی ہیں۔ ہائبرنیا نے اب تک 1 بلین بیرل سے زیادہ پیداوار حاصل کی ہے، جس کا آپریشن مزید 15 سے 20 سال تک کنٹینیو رہنے کی امید ہے۔ ہائبرنیا کی ٹاپ سائٹ فیسلٹیز 5 سپر موڈیولز پر مشتمل ہیں، جن میں 185 افراد کی رہائش کے لیے پروسیسنگ ویل مڈ یوٹیلیٹیز، ٹاپ سائڈ ماؤنٹڈ اسٹرکچرز جن میں ہیلی ڈیک فلیئر بوم پائپ ریک مین، لائف بورڈ اسٹیشنز اور 2 ڈرلنگ موڈیول شامل ہیں۔ نمبر 6، برکوٹ۔ 2 لاکھ ٹن سے زیادہ وزنی اور 115 فیٹ گہرے سمندر کی تہ میں ایک مضبوط سی بیڈ کے ساتھ برکوٹ پلیٹ فارم دنیا کا سب سے بڑا آئل رگ ہے، جو رشیا پیسفک کوسٹ پر ایک آئل فیلڈ سیکلینڈ میں واقع ہے۔ برکوٹ پلیٹ فارم انتہائی شدید حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے 1.5 فیٹ تک کے زلزلے کے جھٹکوں کی لہروں کو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر اس آئل رگ پر -44 ڈگری سیلسیس میں بھی کام جاری رکھنا ہو تو اس کے لیے برکوٹ کی اون آٹونومس پاور سپلائی ہے۔ برکوٹ کے اس اسٹرکچر کی تعمیر میں 1,70,000 کیوبک فیٹ کنکریٹ اور 27,000 ٹن اسٹیل ری انفورسنگ بار کی ضرورت تھی، جہاں اس کا صرف اوپر والا حصہ 345 فیٹ لمبا، 200 فیٹ چوڑا اور 470 فیٹ اونچا ہے۔ 50 منزلہ عمارت جتنے اس اونچے آئل رگ کو 2014 میں گریوٹی بیس اسٹرکچر تک پہنچانا اور انسٹال کرنا ایک کارنامہ تھا، اور ایسا کرنے کے لیے گراؤنڈ بریکنگ اور ریکارڈ بریکنگ جیسے میتھڈز کی ضرورت تھی۔ برکوٹ کو فیلڈ سے ہر سال تقریباً 4.5 ملین ٹن آئل نکالنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کی ایکسپیکٹڈ کیپیسٹی 64 ملین ٹن ہے، جس کی کاسٹ $12 بلین ہے۔ اس پلیٹ فارم کی فائنانس امریکہ، رشیا، جاپان اور انڈین آئل کمپنیز پر مشتمل سیکنڈ ون کنزورشیم نے کی تھی۔ نمبر 5، دا پرینسلوینیا آئل پلیٹ فارم۔ رشیا اب تک ورلڈز موسٹ آرکٹک کنٹریز میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک آرکٹک ساحل ہے جو اب تک معدنی ذخائر اور آئل جیسے تقریباً 24 قیمتی وسائل سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہاں بنجر، ناسازگار اور بے آسائش کنڈیشن کی وجہ سے ان وسائل کو نکالنا بہت مشکل ہے۔ پر رشیا کے پاس اب بھی اپنے اس آرکٹک شیلف پر آئل کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، جسے پری ریزلمینیا پلیٹ فارم کہا جاتا ہے۔ پریچورا سی شیلف پر اپروکس 60 کلومیٹر ساحل سے دور اس پلیٹ فارم کو آئل کمپنی گیزپروم نے بنایا تھا، جسے آج دنیا کے سخت ترین موسمی حالات کا سامنا ہے، کیونکہ اس ایریا کا ٹیمپریچر -48 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کے بعد یہاں لہریں 9 میٹر کی بلندی تک پہنچ سکتی ہیں اور قریبی برف کی چادریں 2 میٹر تک اونچی ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک آئس ریزسٹنٹ پلیٹ فارم سے لیس ہے، جو 20 میٹر گہرائی تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک ایکسٹریم لوکیشن کے باوجود یہ ایک محفوظ آئل رگ کہلاتا ہے۔ انفیکٹ ایسی رپورٹس بھی ہیں کہ جس لوکیشن پر یہ واقع ہے وہاں تقریباً 63.5 ملین ٹن آئل موجود ہے، اور سال 2019 میں اس پلیٹ فارم نے 2.8 ملین ٹن آئل پمپڈ آؤٹ کیا تھا۔ نمبر 4، اولمپس مارس بی۔ اس آئل رگ کا نام ایک گریک میتھولوجی ماؤنٹین اولمپس کے نام پر رکھا گیا ہے، ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم جو گلف آف میکسیکو میں مارس بی فیلڈ کے اندر کام کرتا ہے۔ مارس کی اوریجنل فیلڈ 1989 میں ڈسکور ہوئی تھی اور اس کی پیداوار 1996 میں شروع ہوئی، لیکن بعد میں زیادہ آئل حاصل کرنے کے لیے اس فیلڈ کے اسٹرکچر کو مزید بڑھا دیا گیا۔ مارس بی کی اس ترقی نے مارس فیلڈ کی لائف کو بھی کم از کم سال 2050 تک بڑھا دیا ہے۔ تب تک یہ پلیٹ فارم یقینی طور پر کام کر رہا ہوگا، کیونکہ آج تک اس آئل فیلڈ سے 700 ملین بیرل کی پیداوار ہو چکی ہے۔ اولمپس نے 2014 میں مارس بی فیلڈ کی پیداوار کو سنبھالا تھا اور یہ تقریباً 3100 فیٹ پانی کی گہرائی میں کام کر رہا ہے، جو ڈیلی کا 1 لاکھ بیرل آئل جنریٹ کرتا ہے۔ 1,20,000 ٹن سے زیادہ وزنی اور 460 فیٹ لمبا یہ آئل پلیٹ فارم آنے والے کئی سالوں تک آپریشنل رہے گا۔
नंबर 3 परडीडो प्लेटफॉर्म। परडीडो प्लेटफॉर्म गहरे पानी पर तैरता ऑयल प्लेटफॉर्म है जिसकी गहराई 8000 फीट से ज्यादा है और इसे शेल ऑयल कंपनी ऑपरेट करती है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में मौजूद ये प्लेटफॉर्म 3 फील्ड्स के लिए सेंटर के तौर पर काम करता है, जहां ग्रेट व्हाइट टोबैगो और सिल्वर टिप 22 के तेल के कुएं इनके दरमियान ओशन फ्लोर पर पाइपलाइंस के 27 माइल्स के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये फील्ड एक दिन में 1 लाख बैरल ऑयल और 200 मिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस को आसानी से संभालने की सलाहियत रखती है। परडीडो प्लेटफॉर्म को प्यूरी फिनलैंड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी टेकनेट ने तामीर किया था और इसे सिर्फ 8200 माइल्स के फासले पर टेक्सास पहुंचाने के 5 महीने पहले ले जाया गया, जिसकी वजह कंस्ट्रक्शन के दौरान दुरुस्तगी को बेहतर बनाना था। फिनलैंड से गल्फ तक सिलेंडर स्पार की पैमाइश 555 फीट है और इसे सी फ्लोर तक महफूज तरीके से मोड़ दिया गया। इसका हल तकरीबन 875 फीट लंबा और इसका वेट 22,000 टन है, जहां इसकी स्पार की 3 टॉप साइड्स हैं जिनमें प्रोसेसिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल एक ड्रिलिंग रिग और रिहायशी क्वार्टर मौजूद हैं, जिनका वजन 9500 टन है, जिसकी निगरानी के लिए 172 वर्कर्स काम करते हैं। नंबर 2 ट्रोल ए प्लेटफॉर्म। ट्रोल ए प्लेटफॉर्म नॉर्वे के ट्रोल गैस फील्ड्स में एक डीप ग्रेविटी बेस स्ट्रक्चर ऑफशोर नेचुरल गैस प्लेटफॉर्म है, जिसे 1996 में एक मजबूत कंक्रीट के स्ट्रक्चर से बनाया गया था। इस टालेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना कोई आसान कारनामा नहीं था, जो कि 1500 फीट लंबा और अपनी 4 भारी कंक्रीट की टांगों के साथ 10 लाख टन वजनी था। सतह समुद्र के नीचे 1000 फीट के करीब फैली इस बड़ी चीज का ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन इतना बड़ा वाकया था कि इसे टेलीविजन पर दिखाया गया। लाखों लोगों ने इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस को देखा, जहां कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन खोखली कंक्रीट की टांगों को समुद्र में गिराया, जिससे एक कंप्लीट एंकर मिलता है। एक बार जब ये भारी कंक्रीट की टांगे समुद्र में बैठ गईं, तो इंजीनियर्स इतने बड़े प्लेटफॉर्म को इन टांगों पर तैरने और हर चीज को एक साथ जोड़ने के काबिल हो गए। ये एक बहुत ही हैरत अंगेज अमल था, खास तौर पर तब जब एक प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलने में तकरीबन 10 मिनट का वक्त लगता है। नंबर 1 द ब्लू वेल 2। जहां तक ऑयल रिग्स का ताल्लुक है, उन सब में से द ब्लू वेल 2 एक यूनिक ऑयल रिग है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड ऑयल रिग की तरह काम करने के बजाय सेल्फ प्रोपेलिंग ड्रिल यानी खुद से काम करने वाली ड्रिल के तौर पर काम करती है, जहां ये 3600 मीटर पानी यानी 18,000 फीट गहरे पानी तक पहुंच सकती है। इसके इतने कम ड्रिल की वजह फ्लेमेबल आइस की खुदाई करना है, जो कि एक मेथेन हाइड्रेट है और साउथ चाइना सी के नीचे पाई जाती है और जीरो टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर के कॉम्बिनेशन से बनती है। मेथेन हाइड्रेट का हर यूनिट 164 यूनिट नेचुरल गैस पैदा कर सकता है। द ब्लू वेल 2 फील्ड में एक बेहतरीन पोजीशन तक पहुंचने के लिए 10 नॉट तक का सफर कर सकती है और 200 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाओं को बर्दाश्त कर सकती है। इसीलिए इसकी ड्रिल्स दूसरी ऑयल रिग से बहुत ज्यादा यूनिक होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मजीद अच्छे वीडियो टॉपिक्स के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।